سیر کے لیے، تفریح کے لیے اجازت ہو۔ پہلے کے بچے کتنے ماں باپ سے بغیر پوچھے گھر سے باہر نہیں نکلتے، دروازے سے باہر نہیں جاتے، اور آج کا بچہ ماں بولتی ہے بیٹا ادھر آؤ، کہا چپ رہو ابھی آتا ہوں، تو ماں کو چپ کر دیتا، بچہ جاتا ہے کہ نہیں جاتا؟ آج بچوں کی فطرت ہے کیا؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے بچوں کو تنبیہ نہیں سکھائی، بچوں کو ادب نہیں سکھایا۔ بچپن میں اپنے بچوں کو ادب سکھاؤ، ماں باپ کا ادب، بڑوں کا ادب، پڑوسیوں کا ادب، دادا دادی کا ادب، رشتہ داروں کا ادب، خاندان والوں کا ادب سکھاؤ۔ بچوں کے دامن میں اگر ادب ہوتا ہے تو یہ ادب زندگی بھر رہتا ہے۔ کما اجازت ہے؟ سیدہ ام الخیر فاطمہ فرماتی جاؤ بیٹا، گئے بچپن کچھ دور جانے کے بعد ایک آواز آتی ہے، سبحان اللہ، آواز آتی ہے، اے عبد القادر عاشق بننا چاہتے ہو یا محبوب؟ کیا آواز آتی ہے شاعر صاحب؟ ایک آواز آتی ہے، عبد القادر عاشق بننا چاہتے ہو یا محبوب؟ یا اللہ، غوث اعظم سرکار بچپن کے زمانے میں ہے، قدرت خداوندی پوچھ رہی ہے عبد القادر کیا بننا چاہتے ہو؟ ہم تو بنانا چاہتے ہیں، تم کیا بننا چاہتے ہو؟ عاشق بننا چاہتے ہو یا ہماری بارگاہ کا محبوب بننا چاہتے ہو؟ غوث اعظم سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آواز کو سنا، گھر آ گئے۔ ہمارے کانوں میں بھی اللہ ایسی ہی برکت والی آواز ٹکرا دے، مگر وہ آواز کب آئے گی؟ آج تو ہمارا معاملہ بالکل برعکس ہے، رات کو سوتے ہیں تو سمجھ گئے نا، ریموٹ ٹی وی کا سامنے ہی ہوتا ہے، دیکھتے دیکھتے سو جاتے ہیں، اور صبح اٹھتے ہیں تو جلدی سے پھر وہی ٹی وی دیکھتے ہیں۔ پہلے کا مسلمان جب سوتا تھا تو قرآن ہاتھ میں لے کر سوتا تھا، اور جب بستر پر لیٹتا تھا تو کہتا تھا میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، جو مرض لا دوا ہو یہ گھول کر پلا دو، کیا نسخہ شفا ہے صلی اللہ۔ دوسرے دن پھر اسی مقام پر گئے، پھر آواز آتی ہے، اے عبد القادر عاشق بننا چاہتے ہو یا محبوب؟ اے عبد القادر عاشق بننا چاہتے ہو یا محبوب؟ دوسرے دن آواز کو سنا تو خیال فرمایا کہ نہیں، یہ راز ہے، یہ رحمت الہی کی آواز ہے، اس راز کو ظاہر نہیں کیا، کسی کو بتایا نہیں۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں اچھا خواب دیکھو تو سجدہ شکر ادا کرو، اور جو خواب کا جاننے والا ہے اسے بتاؤ، برا خواب دیکھو تو صدقہ کرو اور دعا کرو کہ مولا اس بلا سے میری حفاظت فرما۔ غوث اعظم سرکار جب تیسرے دن پہنچے پھر آواز آتی ہے، اے عبد القادر عاشق بننا چاہتے ہو یا محبوب؟ حضرت بائی بستامی علی رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں میں نے بھی ایک آواز سنا، فرماتے ہیں کہ میں رات کے تیسرے پہر عبادت کر رہا تھا تو اچانک ایک کان میں آواز آتی ہے، بستامی آج تم نے عبادت کا حق ادا کر دیا، بستامی مانگنا چاہو مانگ لو ہماری بارگاہ سے، جو سوال کرو گے ہم تمہیں پورا کریں گے۔ حضرت بھائی بستامی فرماتے ہیں رحمت بھری آواز، اے بستامی کیا کرسی چاہتے ہو؟ خاموش ہے۔ پھر آواز آتی ہے، اے بستامی کیا آسمان کی بلندی چاہتے ہو؟ تب بھی خاموش ہے۔ پھر آواز آتی ہے، بستامی کیا عرش کا مقام چاہتے ہو؟ تب بھی آپ خاموش ہے۔ جب آپ کو یقین واثق ہو گیا کہ واقعی میں یہ رحمت بھری آواز ہے تو آواز کو سن کر کہا کرسی نہیں چاہیے؟ کیا کیوں؟ کیا یہ کرسی تکبر کی جگہ ہے؟ آسمان نہیں چاہیے اس لیے کہ فرشتوں کی جگہ ہے، عرش کا مقام نہیں چاہیے اس لیے کہ نوری فرشتوں کی جگہ ہے، جنت نہیں چاہیے اس لیے کہ متقی پرہیزگاروں کی جگہ ہے، جہنم نہیں چاہیے اس لیے کہ تیرے نافرما بندوں کی جگہ ہے۔ اے مولا میں تو تیرا فرما بردار بندہ،
आवाज आती है कुर्सी क्यों नहीं चाहते? कहा नहीं। आसमान की बुलंदी का फरिश्तों की जगह इसलिए नहीं चाहता। जन्नत और जहन्नम का नहीं बोला। कहा फिर क्या चाहते हो? हमारी बारगाह हजरत आदम के खताए निसियान को हमने ही माफ किया है। हजरत इब्राहिम पर नारे नमरूद का गुले गुलजार हमने ही किया है। बिछड़े हुए बाप से हजरत यूसुफ को हमने ही मिलाया है। मछली के पेट में हजरत यूनुस की मुहाफिजत हमने ही फरमाई है। हम तो माइल बाकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे कोई रहरबे मंजिल ही नहीं। क्या चाहते हो? जो मांगो हम इनायत कर देंगे। क्या कुर्सी क्यों नहीं चाहते? कहा मौला कुर्सी तकब्बुर की जगह कुर्सी नहीं चाहता। आसमान फरिश्तों की जगह आसमान नहीं चाहता। अर्श का मकाम नूरी फरिश्तों की जगह में नूरी फरिश्ता नहीं। जन्नत इसलिए नहीं चाहता तेरे मुत्तकी परहेजगार लोगों की जगह में मुत्तकी परहेजगार नहीं। जहन्नम इसलिए नहीं चाहता तेरे नाफरमानों की नाफरमान बंदों की जगह मौला मैं तो तेरा फरमाबरदार बंदा हूं। फिर क्या चाहते हो? कहा ए देने वाले अगर देना चाहता है तो कुर्सी नहीं चाहिए, आसमान की बुलंदी नहीं चाहिए, अर्श का मकाम नहीं चाहिए, जन्नत और जहन्नम नहीं चाहिए। ए देने वाले अगर देना चाहता है तो अपनी बारगाह का कुर्ब अता फरमा, अपनी बारगाह का फैलान अता फरमा। आवाज आती है गुस्तानी अगर हमारी बारगाह का कुर्ब चाहते हो तो जो हमारी बारगाह के करीब है तुम उनके करीब हो जाओ। हमारा कुर्ब तुम्हारे करीब रहेगा, हमारा फैजान तुम्हारे करीब रहेगा, हमारा इनाम तुम्हारे करीब रहेगा। अब्दुल कादिर हमारे करीब है, उनके करीब हो जाओ। ख्वाजा अजमेरी हमारे करीब है, इनके करीब हो जाओ। शाह बुखारी हमारे करीब है, इनके करीब हो जाओ। तब जाके इनाम तुमको मिले। गौसे आदम सरकार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं तीसरे दिन भी यही आवाज आती है ए अब्दुल कादिर आशिक बनना चाहते हो या महबूब? मैंने अपनी माँ के पास आया, कहा माँ मैं एक आवाज 3 रोज से सुन रहा हूँ। तो माँ ने फरमाया बेटा मालूम है लेकिन इसका जवाब हमारे सामने एक बस्ती है उसमें एक अल्लाह वाले रहते हैं, उनके पास चले जाओ। किनके पास जाओ? अल्लाह वालों के पास। मालूम हुआ अल्लाह वालों के पास जाना आज का नया तरीका नहीं है, ये हमारे असलाफ का तरीका है, हमारे बुजुर्गों का तरीका है। तो आपने फरमाया माँ आपको कैसे मालूम हुआ कि 3 रोज से कोई पुकारने वाला मुझसे पुकार कर कहता है? तो आप फरमाती हैं ए बेटा तुम्हें मालूम नहीं जो औरत शरीयत की पाबंद होती है, जो औरत पर्दे की पाबंद होती है, जो औरत खुदा की बारगाह में सजदा करती रहती है, अल्लाह उस औरत को इनाम अता फरमा देता है। ए बेटा सवाल करने की जरूरत नहीं, मुझे पहले ही मालूम है। जाओ फला बस्ती में एक अल्लाह वाले रहते हैं, उनकी खिदमत में चले जाओ। ये गए, जाने के बाद उनसे कहा तो उन्होंने देखकर फरमाया ए बेटे अब्दुल कादिर जो सवाल लेकर आए हो इस सवाल का जवाब आज नहीं हम कल देंगे। या अल्लाह, जब आप माँ के पास से गए थे तो कोई तीसरा नहीं था, आपकी माँ थी और आप थे अब्दुल कादिर जिलानी। जब वली के पास में गए तो वहां वो अकेले थे। इन दोनों की बात को उन्होंने सुन लिया। सुनने के बाद फरमाए अब्दुल कादिर जो सवाल लेकर आए उस सवाल का जवाब आज नहीं कल दूंगा। दिलों की बात निगाहों के दरमियान पहुंची, कहां चिराग जला रोशनी कहां पहुंची, कहां चिराग जला रोशनी कहां पहुंची। का कल लाना, ये कल जब गए तो मालूम हुआ उस अल्लाह वाले का इंतकाल हो गया। गांव वालों से पूछा था, गांव वालों ने कहा उन्होंने अपने इंतकाल से पहले फरमाया था ए लोगों मुझे 2 दिन मेरे इंतकाल के बाद जहां तमाम बनना चाहते हो या महबूब, ए अब्दुल कादिर ये आशिक का मकाम है। ए अब्दुल कादिर ये आशिक का मकाम, पूरी जिंदगी खुदा से इश्क किया तो अल्लाह ने ये नतीजा अता फरमाया कि कचरे में बंदों ने डाल दिया। ये आशिक का मकाम है। ए अब्दुल कादिर यही तुम्हारे सवाल का, यही तुम्हारे सवाल का जवाब है। अजर मंजिल बंदा जब खुदा से इश्क करता है, सब कुर्बान देना पड़ती है। खुदा से इश्क करने के लिए कुर्बानी देना पड़ती है, बगैर उसके कबूल नहीं होता है। देखो आशिक कैसे गुजरे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हितों पर तशरीफ ले जा रहे थे।
ایک عورت ملی, کہا اے اللہ کے کلیم کہاں جا رہا ہے؟ کہا کوئی طور پر میرے اپنے رب سے کلام کرنے کے لیے. کہا اے اللہ کے کلیم جب آپ کلام رب سے فرمائے, مناجات فرمائے تو میرا ایک عریضہ پیش کر دیں. کہا کیا ہے؟ کہا اللہ نے ہمیں یہاں کوئی قسمت میں بھی کوئی اولاد نہیں دی, ابھی تک کوئی اولاد نہیں, ابھی تک محبت سے بولو کوئی اولاد نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے, کہا ٹھیک ہے اب آپ کا تمہارا عریضہ پیش کر دیں گے. مناجات کے بعد میں کہا مولا تیری ایک بندی سے ملاقات ہوئی, اس بندی نے کہا اس کے یہاں کوئی اولاد ہی نہیں دی تمہیں. اللہ نے فرمایا اے موسیٰ جا کر اس بندی سے کہنا کہ تمہاری قسمت میں کوئی اولاد نہیں. یہ آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا, بندی نے سنا مولا کہا اے موسیٰ کیا ہوا؟ کہا رب نے فرمایا قسمت میں کوئی اولاد نہیں. یہ روتی ہوا واپس چلے گئی. کچھ دنوں کے بعد اسی مکان کے, اس کی بڑھیا کے مکان کے سامنے سے ایک اللہ والے کا گزر ہوا. تو اللہ والا اعلان کر رہا تھا جو اللہ والے کو ایک روٹی دے گا اللہ اسے ایک بیٹا دے گا. محبت سے تو بولو, جو اللہ والے کو ایک روٹی دے گا اللہ اسے ایک بیٹا دے گا. جو اللہ والے کو 2 روٹی اللہ اسے 2 بیٹے دے گا. جو اللہ والے کو 3 روٹی اللہ اسے 3 بیٹے دے گا. تو وہ عورت جس کے یہاں کو کوئی اولاد نہیں تھی, یہ آواز اس کے کان کے پردوں سے ٹکرائی تو فوراً باہر نکلی. کہا اللہ والے رک جاؤ, میرے یہاں روٹی تو ہے مگر باسی ہے, میں تازی لا کر دوں. تو اللہ والے نے کہا اللہ والا کسی کا انتظار نہیں کرتا, جو ہے وہ لے کر کے آ جاؤ, جو ہے وہ لے کر کے آ جاؤ. انہیں 3 روٹی دی, اللہ والا کہتا چلا گیا. سنو, اللہ والے کو 3 روٹی دی, اللہ اسے 3 بیٹے دے گا. ولی ولایت کی شان رکھتا ہے, بہن میں خدا کا فرمان رکھتا ہے. کچھ دنوں کے بعد اللہ نے کچھ عرصوں کے بعد اسے 3 بیٹے عطا فرمائے, اور کچھ سالوں کے بعد میں موسیٰ علیہ السلام کا پھر اسی راستے سے گزر ہوا. تو اس عورت کے مکان کے آنگن میں 3 بیٹے ہیرے جیسے کھیل رہے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جلایا, جلالی پیغمبر خدا کی بارگاہ میں کہا مولا تو نے تو فرمایا تھا اس بندی کی قسمت میں اولاد نہیں, مگر اس کے مکان کے آنگن میں 3 بیٹے کھیلتے ہوئے دیکھ کر آ رہا. تو اللہ نے فرمایا سوال کا جواب سننے کے بعد اے موسیٰ میرے بندوں کی بستی میں جاؤ, ہاتھ میں چھری بھی لے کر جاؤ, اور میرے بندوں کی بستی میں اعلان کر دو کہ اللہ نے تمہارے جسم کی بوٹی منگائی ہے, اللہ نے تمہارے جسم کی بوٹی منگائی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام ہاتھ میں چھری لیے ہوئے بندوں کی بستی میں آئے. کہا اے اللہ کے بندو, اللہ کا فرمان ہے جو اللہ کا سچا بندہ ہو وہ اپنے جسم کی بوٹی نکال کر دے دے. جو دروازے کھلے تھے وہ بھی بند ہو گئے, جو دروازے کھلے تھے. اگر آج کاش کہ اگر کوئی ہماری بستی میں آ جائے تو ہم زکات کی ڈنڈی تو برابر مارتے ہیں, زکات برابر نہیں دیتے, تو جسم کی بوٹی کیا دیں گے؟ کوئی دے سکتا ہے؟ مدرسے کے بیچارے سفیر لوگ آتے ہیں, مساجد کے اندر ہوتے ہیں تو بچے سے بولتے بول دو ابو نہیں ہے, ابھی ہوتا ہے اندر ہے, بچوں سے بولتے ہیں بول دو ابو نہیں ہے. پھر وہی بچہ جوان ہو کر کے جھوٹ بولتا ہے تو آتے ہیں مولانا صاحب کے پاس, حضرت میرا بیٹا جوان ہو کر جھوٹ بولتا ہے. ارے تو تم بڑھاپے میں جھوٹ بولتے, وہ جوانے میں جھوٹ بولتا ہے, کون سے کمال کے بعد؟ جھوٹ بولنے کا طریقہ تو تم نے ہی سکھایا ہے. کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے میرے معبود کوئی بندہ ہی نہیں. بستی سے باہر نکلے, باہر ایک تالاب تھا پانی کا, پانی کے تالاب میں بہت غور سے سنیے, ہلچل مت کریے, تھوڑی پیاس بھی برداشت کر لو. میں جب سے مجھے بھی پیاس لگ رہی ہے مگر میں بھی اس لیے نہیں پی رہا ہوں گفتگو میں خلل نہ پیدا ہو.